بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے فرائض وضو کو شروع کیا تھا، جنہیں شارح اور ماتن دونوں نے ارکان کے ساتھ تعبیر کیا تھا۔ ارکان الوضوء اربعۃ، ارکان کے متعلق گفتگو، رکن اور پھر فرض اور فرض قطعی، فرض عملی، اس کے بعد پہلا فرض چہرہ دھونا، اس کے متعلق گفتگو، چہرے کی حد، پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کے لیے بتایا تھا بالوں کے اگنے کی جگہ، پھر ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ درمیانی حصہ۔ کچھ چیزوں کا استثناء کیا تھا کہ آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا، آنکھوں کو اندر سے دھونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ناک، منہ اور ابرو وغیرہ کے بالوں کی جڑوں کو دھونا۔ اسی طرح گھنی داڑھی ہے، گھنی مونچھیں ہیں تو ان کے بھی کھال کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مکھی مچھر وغیرہ کی بیٹ ہے تو یہ بھی حرج کی وجہ سے اس کا دھونا ساقط ہے۔ آج ہم شروع کریں گے دوسرا فرض، غسل الیدین۔ پہلا فرض تھا ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان 4 ہیں، اور سب سے پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا۔ تو دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا اور الگ الگ جو ہے نا لفظ ید کو ذکر نہیں کیا، الگ سے فرادہ، کہ وضو میں یہ دوسرا فرض جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو، اور تیسرا فرض جو ہوگا وہ پاؤں کو دھونا ہے۔ تو یہ 3 اعضائے موصولہ ہیں جنہیں دھویا جاتا ہے، اور چوتھا فرض جو ہے وہ رب راس کا ایک مرتبہ مسح کرنا ہے۔ تو آغاز کریں گے تو فرمایا کہ وغسل الیدین اسقط لفظ فرادہ لعدم تقیید الفرد بالانفراد، کہ لفظ فرادہ کو مصنف نے ساقط کر دیا اور اس کی جگہ یدین، ید کی جگہ لفظ یدین کو ذکر کیا، اس لیے کہ فرضیت میں الگ الگ جو ہے وہ یعنی ہر ایک کو الگ الگ منفرد کر کے جو ہے وہ فرضیت میں ان کو مقید نہیں کیا گیا، لہذا جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ اس کی ایک مثال علامہ شامی نے بیان کی ہے حاشیے میں، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اکٹھے پانی میں تو اس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ دھل جائیں گے، الگ الگ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پاؤں ایک ساتھ پانی میں ڈال دے تب بھی اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ تیسرا فرض ہے والرجلین، یعنی دونوں پاؤں کو دھونا۔ اس کے لیے قید لگائی کہ وہ دونوں پاؤں کیا ہوں، ظاہر ہوں، بادیین، بادی کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، تو بادیتین وہ دونوں پاؤں ظاہر ہوں، اور سلیمتین دونوں پاؤں سلامت ہوں، تب ان کو دھویا جائے گا۔ تو یہ شارح نے یہ 2 قیدیں لگائی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ پاؤں مجروح ہیں، زخمی ہیں،
تو سلامت نہیں ہیں تو پھر ان کا دھونا جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا بعض صورتوں میں، یعنی اس پہ مس ہوگا، یا پھر مسا بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ساکت ہو جائے گا، تیمم وغیرہ کر لیں گے۔ اور بادین اس لیے کہا کہ اگر پاؤں پوشیدہ ہیں موزے وغیرہ کے ساتھ تو پھر موزہ پہنے ہوئے ان کا وظیفہ کیا ہے؟ مسح کرنا۔ لہذا پاؤں دونوں سلامت ہونے چاہیے اور ظاہر ہونے چاہیے۔ اگر پاؤں سلامت نہیں ہیں، یعنی کٹ گئے ہیں یا اتنے شدید زخمی ہیں کہ انہیں دھویا نہیں جا سکتا، تو پھر جو ہے ان کے لیے مسح وغیرہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر پاؤں پر موزے پہنے ہوئے ہیں تو اب پاؤں کو دھویا نہیں جائے گا بلکہ پاؤں کا مسح کیا جائے گا۔ اور یہ دھونا ہاتھوں کو اور پاؤں کو ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ جو ہے وہ سنت ہوگا۔ امام مرہ اس کی گفتگو پہلے گزر چکی ہے، چونکہ امر ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وارجلکم الی الکعبین، دونوں قراتیں۔ تو امر ہے، اور امر تکرار کے لیے نہیں ہوتا، لا یقتضی تکرار ولا یحتمل، لہذا اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ غسل وجہ، ایک مرتبہ غسل یدین اور ایک مرتبہ غسل رجلین، یہ فرض ہوگا۔ اب یہاں ہاتھوں کے ساتھ اور پاؤں کے ساتھ کونیاں اور ٹخنے بھی شامل ہیں علی المذہب، یعنی مذہب ظاہر روایہ اور صحیح مذہب کے مطابق ان کو بھی دھویا جائے گا، یعنی مختار مذہب یہی ہوگا کہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے گا، علی المذہب کہہ کے جو ہے وہ اشارہ کیا امام ظفر کے اختلاف کی طرف، کہ احناف میں سے امام ظفر جو ہے وہ کونیوں اور ٹخنوں کو شامل نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ اور ومن قال بقولہ من اہل الظواہر، اور امام ظفر ہی کے قول پر جو ہے وہ اہل ظاہر ہیں، یعنی ظاہری جو ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی قول ہے۔ وہو روایت عن مالک، اور یہ امام مالک سے بھی اسی بارے میں ایک روایت موجود ہے۔ تو اس لیے علی المذہب کہا کہ یہ مذہب مختار ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ کونیوں کو بھی دھویا جائے گا اور پاؤں کے ساتھ ٹخنوں کو بھی دھویا جائے گا۔ اس سے آگے ذکر کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کا دھونا عبارت النص سے ثابت ہے اور دوسرے کا دلالت النص سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح ایک اگلی بحث ہے کہ فی اور الا، ٹھیک ہے، اور پھر 2 قراتیں جو ہیں ارجلکم اور ارجلکم میں، تو ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وما ذکروا ان ثابت بعبارت النص، کہ وہ جو بعض فقہا نے ذکر کیا کہ عبارت النص سے ایک ہاتھ کا دھونا جو ہے وہ غسل یدن، ایک ہاتھ کا دھونا ثابت ہے، ورجلن، اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا دھونا عبارت النص سے ثابت ہے، چونکہ اس بارے میں نص آئی ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح بحث کرنا حرف فی میں اور الا میں، اور قراتیں جو ہیں یہ دونوں پڑھنا ارجلکم اور ارجلکم، یہ جو ساری بحث جو ہے علماء نے ذکر کی۔ تو اس بارے میں علامہ صاحب بحر، علامہ ابن نجیم نے بحر الرائق میں فرمایا لا طائل تحتہ بعد انعقاد الاجماع عن ذلک، کہ اجماع اس پر منعقد ہے کہ ان کو دھویا جائے گا، تو اب اس اجماع کے بعد جو ہے وہ اس گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات
علماء کے نزدیک مسلم ہے کہ ان کو دھویا جائے گا، ان ٹخنوں کو بھی اور کونیوں کو بھی، تو اس لیے اب جو ہے وہ ان کے بارے میں گفتگو کرنا یہ جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو حاشیہ شیخ عابد سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو علامہ ابن نجیم نے فرمایا کہ یہ اجماع ہے، ٹھیک ہے، اس کو حکایت اجماع نقل کیا، تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں گفتگو فرمائی ہے فتح الباری میں کہ امام زفر جو ہیں وہ تو پھر اس سے جو ہے وہ اس اجماع کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، اور وَقَضَى مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ مالک صریحاً، اور امام مالک سے بھی اس اجماع کے بارے میں کوئی صریح بات نہیں ہے، اور ان کے شاگرد جو اشہب ہیں ان کا کلام بھی محتمل ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہیڈنگ انہوں نے قائم کی ہے، بحث فی ما اذا قال المجتہد لا اعلم مخالفا فی ھذا، کہ جب مجتہد یہ جملہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس مسئلے میں مخالفت کی ہو، اختلاف کیا ہو، تو کیا مجتہد امام کا ایسا کہنا یہ حکایت اجماع ہے یا نہیں ہے، یعنی اس سے اجماع ثابت ہوگا یا اس مسئلے میں اجماع ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نہر الفائق میں، چونکہ نہر الفائق جو ہیں یہ ابن نجیم کے بھائی ہیں، صاحب بحر الرائق، تو بحر الرائق بڑے بھائی ہیں اور نہر الفائق صاحب نہر الفائق چھوٹے ہیں، تو صاحب نہر نے بحر سے پڑھا بھی ہے، یہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے شاگرد ہیں اور بڑے بھائی استاد ہیں، لیکن شرح چونکہ پہلے بحر لکھی گئی ہے اور بعد میں نہر لکھی گئی ہے، لہذا بہت سی جگہوں پر علامہ صاحب نہر جو ہے وہ صاحب بحر پر رد بھی کرتے ہیں، ان کی بات پر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو قول اجماع ہے، قول مجتہد کہ لا اعلم خلافا او مخالفا لیس حکایتا للاجماع الذي يكون غیرہ محجوجا به، وقد قال الامام اللامشی فی اصولہ لا خلاف ان جمیع المجتہدین لو اجتمعوا على حکم واحد ووجد الرضا من الکل نصا کان ذلك اجماعا، فاما اذا نص البعض وسکت الباقون لا عن خوف بعد اشتہار القول فعامۃ اہل السنہ ان ذلك یکون اجماعا، کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام لامشی فرماتے ہیں اپنے اصول میں کہ اگر جمیع مجتہدین اگر کسی ایک مسئلے میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک کی جو ہے وہ بالقول نص کے ساتھ رضا ثابت ہو جائے، رضا ان کی پائی جائے اس مسئلے میں، تو وہ اجماع ہو جائے گا، اور اگر بعض نے بولا ہے اور بعض خاموش رہے ہیں اور جو ہے وہ کسی خوف اور اندیشے کی وجہ سے نہیں اور وہ بات پھیل گئی، تو اب عام اہل سنت یعنی اکثر اہل سنت کے نزدیک وہ بھی اجماع ہوگا، یعنی سارے بولے مجتہدین تو بھی اجماع ہے، بعض بولے اور بعض کسی خوف کی بلا خوف وہ خاموش رہیں تو وہ بھی اجماع ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس بارے میں جو چونکہ شروع میں انہوں نے فرمایا کہ لیس حکایتا للاجماع الذی یکون غیرہ محجوجا، یعنی اجماع کو حکایت نہیں کیا جا سکتا جبکہ کوئی اور شخص جو ہے وہ اس اجماع کے خلاف کوئی حجت قائم کر چکا ہو، کوئی اور دلیل قائم کر چکا ہو، تو اب اس کو اجماع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام زفر جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ مع المرفقین نہیں بلکہ الی المرفقین اور الی الکعبین تک جو ہے وہ کہتے ہیں۔
وقال شافعی لا اقول انہ اجماع، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ اجماع ہے، ولیکن اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ لا اعلم فیہ خلافا، کہ اس میں میں نہیں جانتا کہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف۔ اور ابو ہاشم معتزلہ میں سے وہ کہتا ہے کہ لا یکون اجماعً، یہ اجماع نہیں ہے، وہ یکون حجتن، اور یہ حجت ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حجت بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ گفتگو ہے اس اجماع کے بارے میں جو نقل کیا ہے کہ جب مجتہد کہے کہ اس مسئلے میں کسی نے مخالفت نہیں کی تو کیا اس سے اجماع ہو جائے گا؟ تو اگر سارے بول کر کہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے تو پھر ان کا اجماع منعقد ہے، اور اگر بعض بولیں بعض نہ بولیں تو پھر بھی، اور جو نہیں بولے وہ بلا خوف جو ہے وہ نہیں بولے، یعنی تو ان کا اجماع بھی اہل سنت کے نزدیک ان کی بات بھی اجماع مانی جائے گی۔ لیکن اگر یوں اختلاف آ جائے تو پھر اس کو اجماع نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر اجماع سے مراد جو ہے وہ اتفاق ہے اہل سنت کا۔ تو یہ جو فرمایا وما ذکروا، کہ یہ اس کے جواب میں ہے کہ جو وارد کیا گیا کہ ایک ہاتھ کو دھونا یا ایک ہاتھ پاؤں کا دھونا، تو یہ عبارت النص سے ہے، اس کی نص چلائی گئی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مفہوم سے یا دلالت سے سمجھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح من البحث فی الہ، اب لفظ فی نہیں الہ، یہ جو الہ غایت کے لیے آتا ہے تو اب غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں، یا امر محتمل ہے تکرار کا یا نہیں وغیرہ، یہ جو لمبی بحث ہے اس کے بارے میں۔ اور اسی طرح قراتین جو ہے ارجلکم کا معنی ہوگا پاؤں دھونا، اور اگر اسے جر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا مسح کرنا۔ تو اسے اہل سنت جو ہے وہ نسب کے ساتھ اسے محمول کرتے ہیں کہ جب پاؤں بادیین ہوں یعنی ننگے ہوں، موزہ نہ ہو، تو رجلین بادیین ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کو دھویا جائے گا، اور اگر وہ پوشیدہ ہوں، موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر جر کے ساتھ پڑھا جائے گا اور ان کا مسح کیا جائے گا، لأن المسح غیر مغیّ بالکعبین۔ اب فرماتے ہیں امام صاحب بحر کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ چونکہ اس پر جو ہے وہ اجماع منعقد ہو چکا ہے، یعنی ہر ہاتھ کو جو ہے وہ دونوں کو دھویا جائے گا۔ تو یہ صاحب نہر کا رد بھی یہاں پر ذکر کر دیا کہ قول مجتہد لا عالم فیہ حکایت للاجماع الذی یکون غیرہ محجوجا بھی، اور پھر آگے علامہ لامشی کا بھی یہ قول انہوں نے ذکر کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے شرح منیہ میں نقل کیا کہ پاؤں کو کونیوں کا دھونا اور ٹخنوں کا دھونا یہ فرض قطعی نہیں ہے، کیونکہ الہ آ گیا تو الہ غایت اور مغیہ دونوں کے لیے بھی بسا اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، تو یہ ایک اجتہادی امر ہے، بل ہوا فرض عملی۔ تو کونیوں کو دھونا اور ٹخنوں کو دھونا یہ فرض عملی ہے، جیسے روب راس کا مسح جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض عملی ہے، فرض قطعی نہیں ہے۔ ولہذا قال فی النہر ایضا لا یحتاج الی دعوی اجماع، لہذا دعوی اجماع کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ فرضیت دیکھیں بڑی زبردست بات کی ہے کہ فرائض عملیہ جو ہیں وہ محتاج نہیں ہوتے کہ انہیں دلائل قطعیہ سے ثابت کیا جائے۔ تو جب یہ مسح یعنی غسل مرفقین اور کعبین، یعنی پاؤں کو دھونا اور ٹخنوں کو دھونا، یہ دونوں چیزیں مرفقین اور کعبین، یہ دونوں جو ہے یہ ثابت ہیں
یہ فرائض عملی ہیں، فرائض قطعی نہیں ہے، لہذا چونکہ الہ حرف جار جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک ہی جنس کی ہے غایت اور مغیہ، جنس ایک ہے دونوں کی، غایت جو انتہا ہے، ٹھیک ہے، اور مغیہ جو اس کا ماقبل ہے، یعنی جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے لے کے جہاں تک انتہا ہوئی، تو یہ انتہا ہے، یہ ابتدا ہے۔ تو یہ غایت جو ہے اس ابتدائی حکم میں شامل ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر جنس ایک ہو، اگر جنس غایت مغیہ دونوں کی ایک ہو تو یہ داخل ہے۔ جیسے یہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونوں، ہاتھوں کی جنس اور کونیوں کی جنس ایک ہے، اور اگر جنس ایک نہ ہو تو داخل نہیں ہے۔ اگر ایک جنس نہ ہو تو داخل نہیں۔ اس کی مثال ہے اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، اب یہاں پر الا آیا ہے، الی اللیل، اب یہاں یہ مغیہ ہے اور یہ غایت ہے، تو اب یہ غایت مغیہ میں داخل ہے اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو مکمل کرو رات تک، اور یہ ہے فاغسلوا ایدیکم، ایدیکم الی المرفقین، تو اب مرفقین اور ایدین کی جنس ایک ہے، لہذا جس طرح ہاتھوں کو دھویا جائے گا اب مرفقین کو بھی دھویا جائے گا، یہ اس میں داخل، چونکہ یہ اجتہادی امر ہے اس لیے یہ قطعی نہیں ہے، فرض عملی ہے۔ احناف کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن امام ظفر جو ہے وہ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، وہ مجتہد ہیں، لہذا انہوں نے اس کو غایت کو مغیہ میں شامل نہیں کیا، انہوں نے کہا کونیوں تک دھوئیں گے، کونیاں دھونے میں شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جنس ایک نہ ہو تو پھر غایت مغیہ میں داخل نہیں، جیسے روزہ دن کو ہے، روزہ دن میں ہے تو رات اور دن کی جنس ایک نہیں ہے، رات اور دن ایک جیسے نہیں ہے، لہذا اب یہاں رات جو ہے وہ روزے میں داخل نہیں ہے، لہذا یہ جو رمضان شریف میں لوگوں نے شوشہ چھوڑا جی روزہ تو رات میں کھولا جاتا ہے، مغرب میں آپ کھول رہے ہو، تو یہ بے وقوفی ہے، جاہل لوگ ہیں، ترجمہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا، مراد کو سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ یہاں لفظ کس معنی میں آیا ہے، کس طرح استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ غایت اور مغیہ کی دو مثالیں آ گئیں، ایک وہ ہے جس میں غایت مغیہ میں داخل ہے، وہ ایدیکم جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرائض غسل میں ہاتھوں کے ساتھ کونیاں اور پاؤں کے ساتھ ٹخنے شامل ہیں، چونکہ پاؤں کے ساتھ ٹخنوں کی جنس ایک ہے، ہاتھوں کے ساتھ کونیوں کی جنس ایک ہے، یعنی ایک ہی چیز گوشت، ٹھیک ہے نا، کھال وغیرہ ایک ہی چیز ہے، لیکن دن اور رات کی جنس مختلف ہے، اس لیے روزہ دن تک ہے، دن میں ہے، رات تک ہے، رات میں نہیں ہے، لہٰذا جب دن ختم ہوگا رات شروع ہوگی، کوئی درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی دن اور رات میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، جو ہی دن ختم ہوگا یہاں پر آ کر اب رات شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر آ کے ہم روزہ کھول دیں گے، یہ دن ہے اور یہ آگے رات ہے، تو رات میں یہاں نہیں کھولیں گے، یہ شیعہ کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اہل سنت جو ہے اس کو یہاں پر آ کے کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لائن پہ آ کے، یہاں دن ختم ہو رہا ہے
آگے رات شروع ہو رہی، بس اس لائن سے کراس نہیں کرنا، یہاں دن ختم ہو گیا. تو اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک کھولو. اب اس پر گفتگو کی ائمہ نے، اور اس میں ملک العلماء وہ انہوں نے ان کا فتاوی ملک العلماء میں اس پر پورا فتویٰ ہے. آپ نے 3 احتمال یہاں پر بیان فرمائے ہیں. ایک یہ کہ جو ہی رات شروع ہو روزہ افطار کر دیا جائے جیسے اہل سنت کرتے ہیں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ آدھی رات کو روزہ افطار کیا جائے، کیونکہ رات میں کہا گیا نا، تو رات کا کچھ حصہ گزرنے دے نا، 2-4 گھنٹے گزرنے دے، ٹھیک ہے، آدھی رات کہہ لیں یا تہائی رات کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، رات کا ایک حصہ گزر جائے، ٹھیک ہے. یہ دوسرا احتمال ہے کہ یا تو اول لیل میں روزہ کھولیں یا اوسط رات میں، اور تیسرا یہ ہے آخر لیل میں، یعنی سحری کے وقت، ٹھیک ہے نا، سحری کے وقت. اب تینوں میں سے سب کو رات کہا جائے گا، سحری بھی رات ہے، ٹھیک ہے نا، اور رات کا کچھ حصہ گزر جائے یہ بھی رات ہے، اور جو ہی دن ختم ہوا یہ بھی رات ہے. زیادہ اہل سنت پہلے احتمال پر عمل کرتے ہیں، دوسرے پر رافضی بھی نہیں کرتے، اور تیسرا تو بالاتفاق کسی کے نزدیک نہیں ہے. تو جب یہ دونوں احتمال نہیں ہیں تو پھر یہ 10 منٹ کی جو ہم اہل سنت سے ہٹ کر وہ روزہ کرتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بلا دلیل ہے کہ 10 منٹ بعد روزہ کھولیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 10 منٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہو بھی تو نص قرآنی کے ساتھ وہ منسوخ ہوگی، اس کے مقابل قرآن کی معارض کوئی نص، حتیٰ کہ حدیث بھی خبر واحد ہو تو وہ نہیں آ سکتی، اس کو مقید نہیں کر سکتی، یہ مطلق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مفہوم بھی ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہاں غایت مغیہ میں اختلاف ہے، تو روزہ دن میں ہوگا، رات میں نہیں ہوگا. روزے کو پورا کریں گے رات تک، جو ہی رات شروع ہوگی روزہ کھول دیں گے جیسے اہل سنت کرتے ہیں. اور یہ جو 10 منٹ والی پارٹی ہے یہ نہ پہلے کول پر ہے، نہ دوسرے پر، نہ تیسرے پر ہے، یہ لا الہ الا ولا الہ الا، ٹھیک ہے. تو یہ 3 احتمال کیے کہ 2 پر ان کا بھی مذہب نہیں ہے، اور پہلے پر تو اہل سنت، یہ صرف مخالفت اہل سنت ہے کہ اہل سنت پہلے روزہ کھولتے ہیں، ہم بعد میں کھولیں گے. جی، تو یہ ساری بحث یہاں پر ذکر کی کہ جو فقہا نے ذکر کیا کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ اور ایک پاؤں جو ہے وہ عبارت النص سے ہے، دوسرا دلالت النص سے ہے، اور بحث کرنا حرف الہ میں، اور 2 قراتیں. اب 2 قراتیں ارجلکم، اس میں بھی یہی ہے جی، شیعہ ارجلکم پڑھتے ہیں، اس کا عطف ڈالتے ہیں وامسحوا برؤوسکم، کہ سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دو، لہذا وہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں، اور اہل سنت جو ہے وہ پاؤں دھوتے ہیں. اور دوسری جو قرات ہے اس کو ہم جو ہے وہ موزے پر معمول کرتے ہیں کہ جب موزہ پہنا ہوا ہو تو سر کو پاؤں کو دھویا نہیں جائے گا بلکہ اس کا مسح کیا جائے گا. ویل للعقاب من النار والی حدیث موجود ہیں کہ پاؤں دھونے کا حکم دیا گیا ہے. اب علامہ صاحب بحر کا ذکر کرنا کہ اس پر اجماع ہے، اس کا فرماتے ہیں کہ اجماع کے دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مرفقین اور کعبین والی جو بات ہے، اسی طرح مقدار مسح جو ہے، یہ سارے فرائض عملی ہیں، یعنی اجتہادی فرائض ہیں، اور ان کے لیے کسی دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اجماع کا دعویٰ کرنا پڑے. اب آگے ذکر کرتے ہیں وَمَسْحُ رُوبِ الرَّأْسِ، چوتھا فرض جو ہے وہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے، مرتن، ایک مرتبہ. اور یہ کہاں پر ہوگا؟ فوق الاذنین، کانوں سے اوپر، کانوں سے اوپر اوپر مسح ہوگا، کانوں سے نیچے جو ہے نا بھی سر ہے لیکن اس سے نیچے مسح نہیں ہوگا. اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو بارش میں بندہ بھیگ جائے، اس کا سر بھیگ جائے تو بھی مسح ہو جائے گا، او بلل باکن بعد غسل علی المشہور، یا جو ہے وہ اس کے ہاتھ وغیرہ میں
کسی عضو کو دھونے کے بعد جو ہے وہ جو تری باقی رہ گئی تو مشہور قول کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی عضو کو دھویا تو اب اس پر جو تری باقی ہے، مثلا ہاتھ کو دھویا تو ہاتھ میں تری جو باقی ہے تو اس کے ساتھ سر کو مسح کیا جا سکتا ہے، الگ سے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مسح کر دیا تو پھر جو ہے وہ اس سے نہیں ہوگا، یعنی جس سے پہلے مسح کر دیا، ٹھیک ہے، تو اب باقی جو تری بچی اس کے ساتھ مسح نہیں ہو سکتا. الا ان یتقاطر، مگر یہ کہ وہ پانی ٹپکتا ہو تو پھر ہو سکتا ہے. تو مس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ مس کا معنی ہے المسح امرار الید علی الشیء. یہ مسح کا معنی بیان کیا کہ جس طرح غسل کا معنی اصالت الماء تھا، پانی کا بہانا تھا، پانی کے بہاؤ کو اعضاء پر، اس کو غسل کہتے ہیں. تو اب مسح کا معنی کیا کہ یہ لغوی معنی ہے ہاتھ کو کسی شے پر پھیرنا. اور عرفاً کیا ہے، یعنی عرف میں یا شرعی اعتبار سے اصابت الماء العضو، یعنی پانی کو کسی عضو پر جو ہے وہ پہنچانا، بہانا نہیں، پہنچانا. اصابہ کا معنی پہنچانا ہوگا اور اصالہ کا معنی بہانا ہوگا. تو بہاؤ نہ ہو، پانی والا ہاتھ جو ہے یا پانی جو ہے اس کو عضو ممسوسہ پر پہنچا دینا، تو یہ اس کے ساتھ مسح ہو جائے گا. اب مقدار مسح کے بارے میں 3 روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. ایک یہ جو اوپر متن میں ذکر کی کہ وہ مسح روب راس کا مسح 1 مرتبہ فرض ہے، 3 دفعہ نہیں. امام شافعی وغیرہ چونکہ فرضیت کے قائل ہیں کہ ہر فرض میں تکرار ہے، تو لہذا یہاں بھی جو ہے وہ تکرار، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ تکرار نہیں ہوگا بلکہ 1 ہی مرتبہ ہوگا. اب 3 روایتیں ہیں مسح کی روایت کے بارے میں. اشہر یہی ہے جو اوپر آ گئی، ٹھیک ہے، مشہور روایت یہی ہے. دوسری یہ ہے کہ مقدار ناسیہ، عموماً یہی پڑھا جاتا ہے، اور صاحب قدوری نے اور ہدایہ نے اسی کو اختیار کیا کہ مقدار ناسیہ جو مسح ہے وہ فرض ہے، کیونکہ اس میں حدیث بھی ہے. اور صاحب ہدایہ نے مقدار ناسیہ کو ربع قرار دیا، جبکہ علامہ شامی فرماتے ہیں وَالتحقیق انہا اقل منہ، تحقیق یہ ہے کہ ربع راس جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ مقدار ناسیہ سے زیادہ ہوتا ہے، مقدار ناسیہ ربع راس سے کم ہے. تو یہ دوسری روایت ہوگی. تیسری روایت مقدار مسح میں احناف کی یہ ہے کہ 3 انگلیوں کے برابر مسح کرنا. یہ حشام کی روایت ہے امام اعظم سے، اور کہا گیا یہ ظاہر الروایہ ہے. اور بدائے میں ہے کہ یہ روایت اصول ہے، یعنی جو اصول 4-6 کتابیں کتب اصول ہیں یہ ان کی روایت ہے. اور اسی کو تحفۃ الفقہاء میں صحیح قرار دیا گیا اور دیگر کتابوں میں. اور ظہیریہ میں ہے، فتاوی ظہیریہ میں کہ وعلیہ الفتویٰ. اور معراج الدرایا یہ شرح ہدایہ ہے، اس میں فرمایا کہ انہا ظاہر المذہب، یہ ظاہر المذہب ہے. و اختیار و عامت المحققین، لیکن اور اکثر محققین نے اسے اختیار بھی کیا ہے، لیکن نصبہا فی الخلاصہ الی محمد. خلاصۃ الفتاوی جو کتاب ہے اس میں فرمایا کہ یہ قول امام محمد کا ہے. اور معراج الدرایا میں جو اسے کہا گیا کہ یہ ظاہر الروایہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر الروایہ امام محمد سے ہے، نہ کہ امام اعظم سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ توفیق ہو جائے گی، موافقت ہو جائے گی دونوں اقوال کے درمیان. تو فرماتے ہیں تمامی بحث اس کی نہر اور بحر میں ہے، نہر الفائق اور بحر الرائق میں ہے. خلاصہ فرماتے ہیں علامہ شامی کہ یہ ہے کہ پہلی جو روایت ہے اس کو ترجیح ہے، مقدار ربع راس. یہ معتمد روایت ربع کی ہے، اور اسی پر جو ہے وہ متاخرین چلے ہیں، جیسے امام ابن حمام صاحب فتح القدیر اور ان کے شاگرد ابن امیر الحاج. ابن امیر الحاج کی منیہ ہے نا، منیت المسلی،
اور صاحب نہر اور بحر اور مقدسی اور مصنف یعنی مصنف تنویر الابصار جو در مختار کا متن ہے یہ بھی، اور علامہ شرم بلالی وغیرہ بھی اسی پر چلے ہیں کہ رب راس جو ہے وہ معتمد روایت ہے۔ تو 3 روایتیں ہیں، ان میں سے معتمد جو ہے وہ یہی ہے۔ اب فوق الاذنین اس لیے کہا کہ اگر کوئی اس سے نیچے جو بال مینڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں بالوں کی، ان پر اگر کوئی مسح کر لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہا کہ فوق الاذنین، ٹھیک ہے۔ او بلل باقن ھذا اذا لم یاخذہ من عضو آخر، ٹھیک ہے، یعنی کسی اور عضو سے لے کر جو ہے وہ نہ کرے، یعنی کسی عضو پر جو ہے وہ ہے تری تو اس کے ساتھ مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی بارش میں کھڑا ہو گیا اور اس کا سر تر ہو گیا تو اس کا مسح بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی عضو سے لے کر مسح کرے، مثلا ہاتھ دھو لیے تو ہاتھوں سے لے کر یا بازوؤں سے پانی لے کر مسح کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ باہر میں ہے کہ اعضائے اس میں برابر ہے کہ وہ اعضائے مغسولہ ہوں یا ممسوسہ ہوں، یعنی کسی ایک عضو سے لے کر دوسرے عضو کو دھونا یا اس کا مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے علی المشہور۔ اس کے مقابل حاکم وغیرہ کا قول ہے۔ اور اسے مشائخ نے خطا قرار دیا، لیکن امام ابن کمال ابن حمام نے ان کی حمایت میں کی، یعنی ان کے قول کی تائید کی اور کہا کہ صحیح وہ ہے جو امام حاکم نے کہا۔ قال الحاکم، حاکم شہید، حاکم سے مراد امام حاکم نہیں ہے، حاکم شہید ہیں، حاکم شہید جو ہے اس سے مراد حاکم شہید ہیں۔ 2 حاکم ہیں، ایک محدث ہیں جو صاحب مستدرک ہیں، یہ حاکم شہید ہیں، یہ مصنف ہے کافی کے، کتاب ہے کافی، الکافی، ٹھیک ہے۔ الکافی جو ہے یہ اصول خمسہ یعنی اصول اربع اصول ستہ جنہیں کہتے ہیں، کتب اصول جنہیں کہا جاتا ہے، امام محمد کی 6 کتابیں، ان کا امام حاکم شہید نے خلاصہ تیار کیا اور اس کا نام رکھا الکافی۔ پھر اس الکافی کی شرح جو ہے وہ امام سرخسی نے کی ہے المبسوط، ٹھیک ہے۔ تو المبسوط جو ہے وہ شرح ہے کافی کی، تو یہاں پر حاکم سے مراد حاکم شہید ہے۔ بہرحال اس کے بعد امام حاکم کے جب یہ کر چکے تو امام محمد تشریف لائے خواب میں فرمایا کہ تم نے میری کتابوں کی کانٹ چھانٹ کیوں کی، اللہ تجھے بھی ایسا ہی کرے۔ تو یہ حالت سجدے میں نے کسی نے شہید کر دیا، اس لیے انہیں حاکم شہید کہتے ہیں، حاکم شہید۔ تو ان کی حمایت میں امام ابن کمال آ گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح وہ ہے جو حاکم شہید نے کہا ہے، اور فقط نص الکرخی فی جامعہ علی عن روایت عن ابی حنیفہ و ابی یوسف، کہ امام کرخی نے اپنے جامع الصغیر میں، جامع الکبیر میں نص کی ہے اس روایت پر، اور اس کو روایت کے امام اعظم سے اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہ اذا مسح رأسہ بفضل غسل ذراعیہ لم یجز الا بماء جدید۔ کسی آدمی نے اگر ہتھیلیوں کے اوپر جو پانی بچ گیا، یعنی کلائیوں کے اوپر، تو ان کے ساتھ مسح کیا تو وہ جائز نہیں ہے مگر وہ نئے پانی سے کرے گا، اس لیے کہ وہ ایک دفعہ اس کے ساتھ طہارت حاصل کر چکا ہے، اور نہر نے اس قول کو برقرار رکھا۔ ہاں اگر ایسا پانی ہے اس پر کہ اس سے قطرے ٹپک رہے ہیں، یعنی اسے دھو تو لیا ہے، اس پر پانی ہے لیکن وہ پانی ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے، مثلا ٹوٹی کے نیچے کسی نے بازو رکھ دیا اور اس کے اوپر سے پانی بہہ رہا ہے اور قطرے ٹپک رہے ہیں، تو ان قطروں جو اس سے ٹپک رہے ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے، لِأَنَّهُ کاخذ ماء جدید، چونکہ گویا کہ یہ ماء جدید ہے۔ اب اس کا طریقہ جو ہے وہ مسح کا یہاں سے پھر ہم شروع کریں گے، وَلَوْ مَدَّ إِصْبَعًا أَوْ إِصْبَعَيْنِ، یہاں سے کہ مسح کا طریقہ کیسے ہوگا اس کو پھر ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ذکر کریں۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وہ جی ہاں وہی ہے، اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، بہاری میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا تھا، علامہ ظفر الدین بہاری، جی اس میں لکھا ہوا ہی ہے،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں وہ تو سحری کا ہے نا، وہ تو نہیں پتہ ہے شفق جب غائب ہوتا ہے نا، شفق غائب ہوتے ہوتے عشاء کا ٹائم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر پوری بحث ہے، آپ اس کو دیکھیں شرح معانی الاثار کو۔ شفق کی دو قسمیں، ایک شفق احمر ہے، ایک شفق ابید ہے۔ تو احناف کے نزدیک شفق ابید جب غائب ہوگا تب جا کے نماز عشاء کا وقت شروع ہوگا، اس وقت جا کے اندھیرا چھاتا ہے۔ تو شفق ابید جب آتا ہے تو وقت عشاء شروع ہو جاتا ہے، تو جب کہ یہ ایسا نہیں کرتے، یہ صرف 10 منٹ بعد روزہ کھول دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رات ہی انہوں نے مراد لینی ہے، تو اس پر یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، 10 منٹ کوئی دلیل نہیں ہے، لینی ہے تو پھر کوئی دلیل لے نا، کوئی کہے جی ہم شفق غائب ہونے کے بعد کریں گے، وقت عشاء میں کھولیں گے، ٹھیک ہے، کوئی دلیل ہو نا۔ تو یہ جس بات پہ کھڑے ہیں کہ خیر رات رہے ہیں اور 10 منٹ بعد کھول رہے ہیں، یہ غلط ہے جی۔ جی کسی اور نے کوئی بات کرنی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی تو کوئی کیوں نہیں ہوا کوئی میسج؟ اچھا 3 4 آئے، سوری۔ اچھا انگلیاں اور ہتھیلیوں کے علاوہ کسی اور اس سے مسح کیا تو، یعنی کسی اس پر پانی ہے اور وہ قطرے ٹپک رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہو جائے گا، جیسے کہ آخر میں نے ذکر کیا، اور اگر اس کو پہلے دھو لیا تو اب اس بچے ہوئے پانی سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے مغسولہ ہو یا ممسوسہ ہو، یعنی اس کا مسح کیا گیا ہو یا اس کو دھویا گیا ہو، اب اسے لے کر مسح نہیں ہو سکتا۔ اگر حالت نماز کیا عالموں میں اگر ایڑیاں چھپی ہوئی نہ ہوں، مطلب ننگی نہ ہو، ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو، تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جو ہے وہ یہ حکم دیا ہے، حضرت ام المومنین تھیں، دونوں نے عرض کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا کہ یہاں تک جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ ٹخنے، سوری، جی۔ ہوں ہوں اصل میں ٹخنے ننگے ہونا مرد کے لیے یہ بہتر ہے، اور ٹخنے ننگے نہ ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، نہیں تحریمی نہیں ہے، تحریمی اس کے لیے جو تکبر کے لیے کرے، اور اس میں پھر علت بیان کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری شلوار نیچے، یعنی کپڑا نیچے ہو جاتا ہے، فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو، یعنی یہ متکبرین کے لیے تھا جو ایسا کرتے تھے۔ وہ بھی اسی طرح، وہ بھی چھوٹا رکھنا چاہیے، بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں دو ہیں، ایک تو یہ کہ تکبر کی علامت ہوگی، دوسرا یہ کہ اس میں اگر وہ بہت نیچے ہوگا تو اس کے گندا ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ زمین سے لگ کر گندا بھی ہو سکتا ہے۔
جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.